دوستو دجال اس دنیا میں کہاں ہے اور وہ اس وقت کس جزیرے میں قید ہے، اور وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے دجال کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے بات چیت بھی کی تھی، اور وہ اور ان کے ساتھی اس جزیرے پر کیسے پہنچے، اور کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو دجال ایسا فتنہ ہے کہ جس سے تمام نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا اور ڈرایا ہے، اور دجال قیامت سے قبل ایک بہت بدترین فتنہ بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا، جس سے ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دجال کو شیطانی طاقتیں عطا کی گئی ہیں اور دنیاوی ہر نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی اور فتنہ و فساد برپا کر دے گا۔ دوستو دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس کا ذکر ہمیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 میں یوں ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تمہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس میں سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ 30 آدمی اور بھی اس کشتی پر سوار تھے، مگر سمندر میں طوفان آ گیا اور 1 ماہ تک ان کی کشتی سمندر میں یوں ہی بھٹکتی رہی، اور وہ لوگ سمندر میں بھٹکتے ہوئے ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہ جزیرہ بہت ہی عجیب اور پراسرار تھا۔ بڑی کشتی کو سمندر میں لنگر انداز کرنے کے بعد وہ چھوٹی کشتیوں میں اس جزیرے پر پہنچے۔ جب وہ اس جزیرے پر اترے تو انہیں وہاں ایک جانور کی شکل کی ایک عجیب و خلقت مخلوق نظر آئی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں دجال کا جاسوس ہوں، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس نے ان لوگوں سے مزید بات نہیں کی اور کہا، وہاں اس مندر میں چلو، وہاں کوئی ہے جو تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ مندر کے اندر پہنچے تو وہاں ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا اور بندھا دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں اب بھی پھل آ رہا ہے؟ ہم نے جواب دیا، ہاں بالکل، اس میں بہت کثرت سے پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، بہت جلد وہ درخت پھل اگانا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے ہم سے دوسرا سوال کیا کہ مجھے جھیل تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اب بھی اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بھی بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد وہ جھیل بھی خشک ہو جائے گی۔ اور پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ کیا واقعی وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور میں بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام دنیا پر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، اے لوگو، یہ ہے یثرب یعنی مدینہ۔ یاد رکھو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ دوستو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس کے متعلق بہت سی باتیں اور دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ جزیرہ بحر عرب میں ہی کہیں موجود ہے، جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس جزیرے پر قید ہے۔
بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکوٹرا آئی لینڈ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہو سکتا ہے، اور یہ جزیرہ اور اس پر پائے جانے والی چیزیں نہایت ہی پراسرار ہیں۔ سکوٹرا آئی لینڈ ملک یمن کے کنٹرول میں ہے اور اس کے ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف اور عجیب ہیں۔ یہاں ایک درخت ہے جس کا نام ڈریگن بلڈ ٹری ہے، جس کو کاٹنے سے اس کے اندر سے خون نکلتا ہے، اور اس جزیرے پر اس درخت کے علاوہ 700 قسم کے درخت اور کئی عجیب مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پراسرار پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوک ہے جو اندر سے 3 کلومیٹر تک طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کسی اور ملک میں موجود نہیں۔ مگر دوستو، بحر عرب میں ایک اور ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں دجال ہو سکتا ہے، اور وہ جزیرہ پاکستان میں ہے جس کا نام استولا آئی لینڈ ہے، کیونکہ دجال کا جاسوس یعنی جساسہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کسی غار میں نہیں بلکہ ایک مندر یا ٹیمپل کے اندر لے گیا تھا، اور حدیث میں واضح ملتا ہے کہ دجال یمن کے سمندروں میں نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا، اگر ہم مدینے سے مشرق کی طرف سیدھی ایک لکیر کھینچے دوستو، معلوم ہے وہ کہاں سے جائے گی، تو وہ سیدھی پاکستان کے اوپر سے استولا آئی لینڈ سے گزرے گی۔ اور جب جساسہ نے ان کو مندر یا ٹیمپل کے اندر بھیجا تھا، اور صرف پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہی ایک واحد ایسا جزیرہ ہے جہاں ہزاروں سال پرانا ایک مندر موجود ہے جو شاید 2000 سال پرانا یا اس سے بھی زیادہ قدیم زمانے کا ہو سکتا ہے، کہ جہاں ممکنہ طور پر دجال کو قید کیا گیا تھا۔ اور حدیث کے مطابق دجال قیامت سے قبل مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور کیا معلوم پاکستان کا یہ استولا آئی لینڈ ہی شاید وہ جزیرہ ہو سکتا ہے۔ مگر باقی اس بارے میں مکمل علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے کہ دجال کس جزیرے میں قید ہے اور کب اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔